ناول کا ٹائٹل ہے ادھوری محبت کا راز۔ تم نے میری زندگی برباد کر دی ہے۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی مگر آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے وہ ہنسا، تمہیں ابھی تک سچ کا اندازہ نہیں ہوا؟ کمرے میں خاموشی پھیل گئی۔ کیا سچ؟ اس نے دھیرے سے پوچھا۔ وہ اس کے قریب آیا، اتنا قریب کہ اس کی سانسیں محسوس ہونے لگی۔ وہ سچ جو تمہیں ہمیشہ کے لیے توڑ دے گا۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں سب کچھ بدلنے والا تھا۔ رات کے 2 بج رہے تھے، بارش کی ہلکی بوندیں کھڑکی پر دستک دے رہی تھی۔ تم یہاں کیوں آئی ہو عائشہ؟ اس کی آواز میں عجیب سی سرد مہری تھی۔ مجھے جواب چاہیے زید، اس نے بغیر نظریں جھکائے کہا۔ کون سا جواب؟ وہ مسکرایا مگر وہ مسکراہٹ خالی تھی، وہی جس نے میری نیندیں چھین لی ہے۔ چند لمحوں کی خاموشی چھا گئی۔ اگر میں کہوں کہ سب جھوٹ تھا؟ زید نے آنکھیں بند کر کے کہا، تو میں کہوں گی کہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ اس نے فوراً جواب دیا، اور یہ جواب زید کو اندر تک چیر گیا۔ تم ہمیشہ اتنی ضدی کیوں ہو؟ زید نے غصے سے کہا۔ کیونکہ تم ہمیشہ سچ چھپاتے ہو۔ عائشہ کی آواز ٹوٹ گئی۔ ہر سچ بتانا ضروری نہیں ہوتا، لیکن وہ سچ جو کسی کی زندگی بدل دے۔ زید خاموش ہو گیا۔ یہ وہی سوال تھا جس سے وہ بھاگ رہا تھا۔ تم نہیں سمجھو گی، اس نے آہستہ سے کہا۔ تو سمجھاؤ مجھے۔ اس کی آواز میں چیخ چھپی ہوئی تھی، اور یہی چیخ اس کی اصل کہانی تھی۔ چند سال پہلے کی یادیں جیسے بارش کے قطروں کے ساتھ لوٹ آئیں۔ زید، تمہیں پتہ ہے نا، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ عائشہ کی آنکھوں میں معصومیت تھی۔ اور میں تمہیں کبھی چھوڑوں گا بھی نہیں۔ زین نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا، وعدہ؟ ہمیشہ کا وعدہ، لیکن وعدے اکثر وقت کے ساتھ ٹوٹ جاتے ہیں، اور یہ وہ وعدہ تھا جو ٹوٹنے والا تھا۔ تم بدل گئے ہو زید، عائشہ نے موجودہ وقت میں واپس آ کر کہا۔ لوگ بدلتے نہیں، حالات بدل دیتے ہیں، زید نے سرد لہجے میں جواب دیا۔ تو کون سا حال تھا جس نے تمہیں مجھ سے دور کر دیا؟ وہ سوال جو ہر بار ادھورا رہ جاتا تھا۔ اگر میں بتاؤں تو تم مجھ سے نفرت کرو گی شاید، لیکن کم از کم سچ تو جانوں گی۔ زید نے گہری سانس لی۔ تم سچ برداشت نہیں کر سکو گی، اور یہی جملہ ہر بار دیوار بن جاتا تھا۔ تم نے شادی کیوں کی؟ عائشہ نے اچانک پوچھا تو کمرے کی ہوا جیسے رک گئی۔ یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، زید نے نظر چرا کر کہا۔ یہ میرا سب سے بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ میں اب بھی تم سے محبت کرتی ہوں۔ اس کے لفظوں نے زید کے دل پر ہتھوڑے کی طرح وار کیا۔ محبت؟ زید ہنسا مگر آنکھیں نم تھیں۔ یہ محبت نہیں، یہ تمہاری عادت ہے۔ تو پھر تم کیوں نہیں بھول پاتے مجھے؟ عائشہ نے فوراً وار کیا۔ زید خاموش ہو گیا۔ یہ سوال اس کے پاس کبھی بھی نہیں تھا۔ کیا وہ تمہیں مجھ سے زیادہ سمجھتی ہے؟ بس کرو عائشہ، کیا تم سے اتنی محبت کرتی ہے جتنی میں کرتی ہوں؟ میں نے کہا نا بس کرو۔ زید چیخ پڑا، اور اس چیخ میں چھپا درد سب کچھ بیان کر گیا۔ تم خوش نہیں ہو زید، عائشہ نے دھیرے سے کہا۔ یہ تمہارا وہم ہے۔ نہیں، یہ سچ ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم سب جانتی ہو؟ ہاں، کیونکہ میں تمہیں جانتی ہوں۔ یہ جملہ زید کو ہلا گیا۔ اگر میں کہوں کہ میں نے تمہیں دھوکہ دیا تھا؟ زید کے الفاظ نے جیسے وقت کو روک دیا۔ کیا؟ عائشہ کے قدم لڑکھڑا گئے۔ ہاں، میں نے تمہیں کبھی محبت نہیں کی۔ خاموشی پھیل گئی، صرف بارش کی آواز باقی رہ گئی۔ یہ جھوٹ ہے، عائشہ نے سر ہلایا۔ یہی سچ ہے۔ نہیں، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں دل ٹوٹنے کی آواز آتی ہے۔ تم سچ کیوں نہیں بتاتے؟ وہ چیخی۔ کیونکہ سچ تمہیں مار دے گا۔ تو مرنے دو۔ زین نے اس کی طرف دیکھا۔ پہلی بار اس کی آنکھوں میں خوف تھا۔ تم نہیں جانتی اس سچ کے پیچھے کیا ہے، اور یہی وہ راز تھا جو سب کچھ بدلنے والا تھا۔ کیا تم اب بھی مجھ سے محبت کرتے ہو؟ یہ سوال آخری امید تھا۔ زید نے آنکھیں بند کر لی۔ چند لمحے صدیوں جیسے لگے۔ نہیں، ایک لفظ اور ہے۔ عائشہ کی دنیا ختم ہو گئی۔ وہ آہستہ سے پیچھے ہٹی۔ ٹھیک ہے، اگر یہی سچ ہے تو آج کے بعد میں تمہاری زندگی سے ہمیشہ کے لیے چلی جاؤں گی۔ زید نے آنکھیں کھولی مگر کچھ نہیں کہا، کیونکہ وہ جانتا تھا یہ جھوٹ ہے، اسے ہمیشہ کے لیے کھو دے گا۔ عائشہ دروازے کی طرف بڑھی، ہاتھ دروازے پر رکھا، پھر رک گئی۔ ایک آخری سوال۔ زید کا دل زور سے دھڑکا۔ کیا کبھی ایک لمحے کے لیے بھی تم نے مجھ سے سچی محبت کی تھی؟ خاموشی لمبی اور تکلیف دہ ہو گئی۔ زید کے ہونٹ ہلے مگر آواز نہ نکلی۔ عائشہ نے ایک ٹوٹی ہوئی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، سمجھ گئی، اور وہ چلی گئی۔ دروازہ بند ہوا، اور اسی کے ساتھ ایک کہانی ختم ہو گئی۔ یا شاید ابھی شروع ہوئی تھی۔ زید نے سر دیوار سے ٹکرا دیا۔ کاش تم سچ جان پاتی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے موبائل اٹھایا، ایک پرانی تصویر کھولی۔
عائشہ کی، میں نے تمہیں بچانے کے لیے خود کو برباد کیا ہے، اور یہی وہ سچ تھا جو ابھی سامنے آنا باقی تھا۔ اسی لمحے فون بجا، اسکرین پر نام چمکا، ڈاکٹر حمزہ۔ زید کے ہاتھ کانپ گئے۔ ہاں بتائیں، دوسری طرف سے آواز آئی، ہمیں افسوس ہے، عائشہ کی حالت اچانک خراب ہو گئی ہے، اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو فوراً آ جائیں۔ فون کٹ گیا، زید کی سانس رک گئی۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، اس کے قدم لڑکھڑائے، دل بے قابو ہو گیا، اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں کہانی ایک خطرناک موڑ لینے والی تھی۔ کیا عائشہ بچ جائے گی؟ اور آخر وہ کون سا سچ ہے جو زید چھپا رہا ہے؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، زید کی آواز لرز گئی، فون اس کے ہاتھ سے تقریباً چھوٹ گیا۔ عائشہ، اس نے سر پکڑ لیا، تمہیں کچھ نہیں ہو سکتا۔ اگلے ہی لمحے وہ دروازے کی طرف بھاگا۔ بارش تیز ہو چکی تھی، سڑکیں بھیگی ہوئی تھی، مگر اس کے قدم رکے نہیں۔ بس ایک بار، صرف ایک بار مجھے اس سے بات کرنی ہے۔ اس کے دل میں صرف ایک ہی جملہ گونج رہا تھا، اور یہی جملہ اسے آگے دھکیل رہا تھا۔ ہسپتال کی سفید دیواریں جیسے اس کا مذاق اڑا رہی تھی۔ عائشہ کہاں ہے؟ اس نے بے چینی سے پوچھا۔ آپ زید ہیں؟ نرس نے سنجیدگی سے دیکھا۔ جی۔ وہ کہاں ہے؟ آئی سی یو میں ہے۔ یہ سن کر اس کے قدم لڑکھڑا گئے۔ کیا میں اسے دیکھ سکتا ہوں؟ ڈاکٹر سے بات کریں۔ اور یہی انتظار اس کے لیے سب سے بڑا عذاب بن گیا۔ آپ زید ہیں؟ ڈاکٹر حمزہ اس کی طرف آئے۔ جی، پلیز مجھے بتائیں وہ ٹھیک ہے نا؟ اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی۔ ڈاکٹر نے گہری سانس لی۔ سر سننے کے لیے تیار ہیں؟ زید کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ جی، ان کی حالت بہت نازک ہے۔ ایک لمحہ اور سب کچھ ختم سا ہو گیا۔ نہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، زید نے فوراً انکار کیا۔ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں، مگر یہ الفاظ بھی اسے تسلی نہ دے سکے۔ مجھے اس سے ملنا ہے، اس نے ضد کی۔ ڈاکٹر نے کچھ لمحے اسے دیکھا، پھر سر ہلا دیا۔ صرف چند منٹ، اور یہی چند منٹ اس کی پوری زندگی بدلنے والے تھے۔ آئی سی یو کے اندر خاموشی تھی، مشینوں کی بیپ اس خاموشی کو اور خوفناک بنا رہی تھی۔ زید آہستہ اس کے قریب گیا۔ عائشہ، اس کی آواز پھٹ گئی۔ وہ بے ہوش تھی، چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ تم نے تو کہا تھا تم چلی جاؤ گی، یہ نہیں کہا تھا کہ ہمیشہ کے لیے چلی جاؤ گی۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، ٹھنڈا، بالکل ٹھنڈا، اور یہی ٹھنڈک اس کے دل کو کاٹ رہی تھی۔ اٹھو عائشہ، لڑو مجھ سے، سوال کرو، چیخو، مگر یوں خاموش مت رہو۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ تمہیں سچ چاہیے تھا نا؟ آج میں سب بتا دوں گا، بس ایک بار آنکھیں کھولو۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں اس کا غرور، اس کی ضد، سب ٹوٹ چکے تھے۔ مشین کی آواز تھوڑی تیز ہوئی، جیسے کوئی رد عمل آیا ہو۔ دیکھو، تم سن رہی ہو نا؟ زید جھک گیا۔ میں جھوٹ بول رہا تھا، میں نے کبھی تم سے محبت کرنا بند نہیں کیا۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ میں نے تمہیں چھوڑا کیونکہ مجھے مجبور کیا گیا تھا، اور یہی وہ سچ تھا جو برسوں سے اس کے اندر دفن تھا۔ دروازے کے باہر قدموں کی آہٹ ہوئی۔ زید، ایک مانوس آواز گونجی۔ وہ پلٹا۔ تم؟ اس کی آنکھوں میں حیرت اور غصہ ایک ساتھ تھا۔ یہاں کیا کر رہی ہو سارا؟ وہ آہستہ سے آگے بڑھی۔ میں بھی اسی سچ کا حصہ ہوں۔ زید کا دل زور سے دھڑکا۔ کیا مطلب؟ سارا نے نظریں جھکا لی۔ وہ سب کچھ جو تم نے عائشہ کو نہیں بتایا، صاف صاف بولو۔ زید کی آواز سخت ہو گئی۔ یہ وقت پہیلیاں بجھانے کا نہیں ہے۔ سارا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تم نے اسے چھوڑا نہیں تھا، تمہیں مجبور کیا گیا تھا۔ کس نے؟ زید نے فوراً پوچھا۔ سارا نے آہستہ سے کہا، میرے باپ نے۔ ایک لمحہ اور زید کا غصہ پھٹ گیا۔ کیا بکواس ہے یہ سچ ہے۔ اس کی آواز لرز رہی تھی۔ انہوں نے تمہیں دھمکی دی تھی کہ اگر تم نے عائشہ کو نہیں چھوڑا تو وہ اسے برباد کر دیں گے۔ زید کی سانس رک گئی۔ اور تم نے مان لیا؟ میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ زید نے دیوار پر ہاتھ مارا۔ اور تم نے مجھے اس سب میں شامل کر دیا؟ سارا رو پڑی۔ میں نے تمہیں بچانے کی کوشش کی تھی، مگر سب الٹا ہو گیا۔ تم دونوں نے میری زندگی برباد کر دی۔ زید کی آواز میں نفرت تھی، اور وہ آج یہاں زندگی اور موت کے درمیان لڑ رہی ہے۔ اس نے عائشہ کی طرف دیکھا۔ صرف تم لوگوں کی وجہ سے۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں سچ کا بوجھ سب پر بھاری پڑ رہا تھا۔ اچانک مشین کی آواز تیز ہونے لگی۔ ڈاکٹر، نرس بھاگتی ہوئی اندر آئی۔ پلیز باہر جائیں۔ زید کے قدم جیسے زمین میں جم گئے۔ نہیں، میں اسے چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ سر پلیز۔ زبردستی اسے باہر نکالا گیا۔ دروازہ بند ہوا اور زید کی دنیا رک گئی۔ اگر اسے کچھ ہو گیا نا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ وہ دیوار کے ساتھ بیٹھ گیا۔
سر جھکا کر سارا خاموش کھڑی تھی، اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اور یہی خاموشی سب سے زیادہ تکلیف دہ تھی۔ چند لمحے جو صدیوں جیسے لگ رہے تھے۔ دروازہ کھلا اور ڈاکٹر باہر آئے۔ زید فوراً کھڑا ہو گیا۔ وہ ٹھیک ہے نا؟ پلیز بتائیں وہ ٹھیک ہے؟ اس کی سانسیں تیز ہو رہی تھی۔ ڈاکٹر نے گہری سانس لی۔ ہم نے پوری کوشش کی۔ یہ سن کر زید کے قدم لڑکھڑا گئے۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کی آنکھیں خالی ہو گئی۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ لیکن یہ ایک لفظ امید کی آخری کرن بن گیا۔ لیکن کیا؟ زید نے فوراً پوچھا۔ اگر اگلے چند گھنٹوں میں ہوش آ گیا تو وہ بچ سکتی ہے۔ زید نے آنکھیں بند کر لی۔ یا اللہ! اس کے لبوں پر یہی دعا تھی۔ میں اس سے بات کر سکتا ہوں؟ اس نے بے چینی سے پوچھا۔ ڈاکٹر نے سر ہلایا۔ کوشش کر سکتے ہیں، کبھی کبھی مریض آواز سن لیتے ہیں۔ زید دوبارہ اندر گیا۔ عائشہ، اس نے آہستہ سے کہا، میں واپس آ گیا ہوں، ہمیشہ کے لیے۔ اس کی آواز نرم تھی، سچی تھی۔ تمہیں سچ چاہیے تھا نا؟ سنو، میں تم سے محبت کرتا ہوں، ہمیشہ سے۔ اس کے آنسو اس کے ہاتھ پر گر رہے تھے۔ اور اگر تم نے آنکھیں نہ کھولی تو میں بھی زندہ نہیں رہ پاؤں گا۔ ایک لمحہ، 2 لمحے، مشین کی آواز بدلی۔ زید کا دل رک گیا۔ عائشہ! عائشہ! اس کی انگلی ہلکی سی ہلی۔ ڈاکٹر! زید چیخا۔ نرسز اندر بھاگی۔ یہ رسپانس دے رہی ہے۔ زید کی آنکھوں میں امید جاگ اٹھی۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا، تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ عائشہ کی پلکیں ہلکی سی کانپی۔ وہ آہستہ آہستہ آنکھیں کھولنے لگی۔ زید جھک گیا۔ عائشہ، میں یہاں ہوں۔ اس کی نظریں دھندلی تھیں، ہونٹ ہلے۔ زید! اس نے ٹوٹتی ہوئی آواز میں زید کو آواز دی۔ زید کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ ہاں، میں یہاں ہوں۔ تم نے جھوٹ کیوں بولا؟ یہ سوال اسی لمحے بھی ادھورا نہ رہا۔ زید کے ہونٹ کانپ گئے۔ میں سب بتاؤں گا۔ اسی لمحے دروازہ زور سے کھلا۔ ایک سخت آواز گونجی۔ کوئی کچھ نہیں بتائے گا؟ سب نے چونک کر دیکھا۔ دروازے پر ایک شخص کھڑا تھا۔ سارا کا باپ، آنکھوں میں خطرناک غصہ لیے ہوئے۔ اگر کسی نے سچ بتایا تو اس بار صرف دھمکی نہیں ہوگی۔ زید کے ہاتھ مٹھی میں بند ہو گئے۔ اب میں نہیں ڈروں گا۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں سے اصل جنگ شروع ہونے والی تھی۔ کوئی کچھ نہیں بتائے گا۔ اس کی آواز میں ایسا روب تھا کہ لمحہ بھر کے لیے سب ساکت ہو گئے۔ زید نے مٹھیاں بیچ لیں۔ اب بہت ہو گیا۔ اس نے دھیرے سے مگر مضبوط لہجے میں کہا، میں اب نہیں ڈروں گا۔ سارا کے باپ کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ تم بھول رہے ہو زید، تمہارے پاس کھونے کے لیے بہت کچھ ہے۔ زید نے فوراً جواب دیا، نہیں، اب میرے پاس کھونے کو کچھ نہیں بچا سوائے سچ کے۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں کہانی نے نیا رخ لیا۔ عائشہ کی کمزور آواز پھر سنائی دی۔ زید فوراً اس کے قریب جھکا۔ میں یہاں ہوں، تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ عائشہ نے مشکل سے آنکھیں کھولی۔ سچ کیا ہے؟ اس نے بامشکل کہا۔ زید کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں سچ بتاؤں گا۔ وہ بولنے ہی والا تھا کہ ایک بار پھر وہ سخت آواز گونجی۔ میں نے کہا نا، کوئی سچ نہیں بولے گا۔
سارا کا باپ آگے بڑھا، یہ سب ڈرامہ بند کرو۔ اس کی آنکھوں میں خطرہ صاف نظر آ رہا تھا۔ آپ کو کوئی حق نہیں زید سے غصے سے بات کریں، یہ ہماری زندگی ہے۔ زندگی؟ وہ ہنسا۔ تمہیں ابھی تک لگتا ہے تم اپنی مرضی سے جی رہے ہو؟ زید کا خون کھول اٹھا۔ اب میں کسی کی دھمکی میں نہیں آؤں گا، سارا نے بیچ میں آ کر کہا۔ پلیز بس کریں، مگر کسی نے اس کی بات نہیں سنی۔ اور یہی لمحہ تھا جہاں سب کچھ بگڑنے کے قریب تھا۔ عائشہ، زید نے اس کا ہاتھ تھاما۔ میں تمہیں سچ بتاؤں گا، چاہے کچھ بھی ہو۔ عائشہ کی آنکھوں میں کمزوری کے باوجود ایک ضد تھی۔ مجھے سب جاننا ہے۔ اس کی مدھم آواز تھی مگر فیصلہ مضبوط تھا۔ زید نے گہری سانس لی۔ جس دن میں نے تمہیں چھوڑا وہ میری مرضی نہیں تھی۔ عائشہ کی آنکھوں میں حیرت ابھری۔ کیا؟ مجھے دھمکی دی گئی تھی۔ زید کے الفاظ کانپ رہے تھے۔ اگر میں نے تمہیں سے تعلق ختم نہ کیا تو وہ تمہیں نقصان پہنچایا جائے گا۔ عائشہ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ کس نے؟ زید نے آنکھیں اٹھائی سیدھا سارا کے باپ کی طرف۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا، اور یہی وہ سچ تھا جو برسوں سے دفن تھا۔ یہ سب جھوٹ ہے، وہ غصے سے بولا۔ تم ایک بیمار لڑکی کے سامنے ڈرامہ کر رہے ہو۔ زید نے طنزیہ ہنسی۔ اگر یہ جھوٹ ہے تو پھر آپ کیوں ڈرا رہے ہیں؟ اس سوال نے جیسے ہی اس لمحے کے لیے سب کچھ خاموش کر دیا۔ سارا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بس کر دیں پلیز۔ مگر اب کوئی رکنے والا نہیں تھا۔ آپ نے مجھے مجبور کیا، زید نے ایک لفظ پر زور دے کر کہا۔ آپ نے کہا تھا کہ اگر میں نے عائشہ کو نہ چھوڑا تو آپ اسے برباد کر دیں گے۔ عائشہ کا سانس رک سا گیا۔ زید، اس نے بمشکل کہا، میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا تھا، اس لیے میں نے تم کو خود سے دور کر دیا۔ زید کی آواز ٹوٹ گئی۔ میں نے تم سے جھوٹ بولا تھا کہ تم مجھ سے نفرت کرو اور محفوظ رہو۔ یہ سن کر عائشہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تو تم نے کبھی مجھ سے محبت کرنا بند نہیں کی؟ زید نے فوراً کہا۔ کبھی نہیں۔ اس کی آواز میں سچ تھا، درد تھا اور برسوں کی تڑپ تھی۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں محبت نے خود کو ثابت کیا۔ یہ سب بکواس ہے، سارا کے باپ نے غصے سے کہا۔ تم لوگ حقیقت نہیں جانتے۔ زید نے طنزیہ انداز میں کہا۔ تو پھر بتائیں حقیقت کیا ہے؟ آج سب کے سامنے آ جائے۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر آہستہ سے بولا۔ تمہیں کیا لگتا ہے یہ سب یوں ہی کیا؟ کمرے میں سب کی نظریں اس پر جم گئی۔ تم نہیں جانتے تمہارے باپ نے میرے ساتھ کیا کیا تھا۔ اس کے الفاظ زہر کی طرح نکلے۔ زید چونک گیا۔ میرے باپ؟ ہاں، اس نے سرد لہجے میں کہا۔ انہوں نے میرا سب کچھ چھین لیا تھا، میری عزت، میرا کاروبار، سب۔ زید کی آنکھوں میں حیرت بڑھ گئی۔ اور میں نے قسم کھائی تھی کہ میں اس کے بیٹوں کو سکون سے جینے نہیں دوں گا۔ یہ سن کر زید کا دل ڈوب گیا۔ تو یہ سب بدلہ تھا؟ ہاں، اس کی آنکھوں میں جنون تھا، اور تم اس بدلے کا حصہ بنی۔ عائشہ نے کمزور آواز میں کہا۔ ہماری محبت تمہارے بدلے کا ہتھیار بن گئی؟ خاموشی، بہت بھاری خاموشی۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں سب کچھ توڑ رہا تھا۔ آپ نے ہمیں برباد کر دیا۔ زید کی آواز میں نفرت تھی۔ آپ نے دو لوگوں کی زندگیوں کو کھیل سمجھا۔ یہ کھیل نہیں تھا، یہ انصاف تھا۔ اس نے جواب دیا۔ یہ ظلم تھا۔ عائشہ نے بمشکل کہا۔ اس کی سانسیں تیز ہو رہی تھی۔ اور اب سب ختم ہو گیا، زید نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ اچانک مشین کی آواز تیز ہونے لگی۔ ڈاکٹر، نرس فوراً اندر آئی۔ پلیز سب باہر چلے جائیں۔ زید گھبرا گیا۔ نہیں، میں اسے چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ سر پلیز۔ اسے زبردستی باہر لے جایا گیا۔ دروازہ بند ہوا اور ایک بار پھر انتظار شروع ہو گیا۔ اگر اسے کچھ ہو گیا، زید نے سر پکڑ لیا، تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ سارا خاموش کھڑی تھی، آنکھوں میں پچھتاوا صاف تھا۔ میں نے سب کچھ خراب کر دیا، وہ آہستہ سے بولی۔ زید نے اس کی طرف دیکھا۔ ہاں، مگر ابھی سب ختم نہیں ہوا۔ چند لمحے بعد دروازہ کھلا، ڈاکٹر باہر آئے۔ ہم نے انہیں اسٹیبل کر لیا ہے۔ زید نے سکھ کا سانس لیا۔ کیا وہ ٹھیک ہو جائے گی؟ ابھی کچھ کہنا مشکل نہیں ہے، مگر امید ہے۔ یہی امید اس کے لیے سب کچھ تھی۔ زید دوبارہ اندر گیا۔ عائشہ کی آنکھیں نیم وار تھی۔ زید، اس نے آہستہ سے کہا، میں یہاں ہوں۔ وہ جھک گیا۔ مجھے معاف کر دو۔ عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں تمہیں غلط سمجھتی رہی۔ زید نے سر ہلایا۔ نہیں، قصور میرا تھا، میں نے سچ نہیں بتایا۔ اب سب ٹھیک ہو جائے گا؟ اس نے کمزور سی امید کے ساتھ پوچھا۔ زید نے اس کا ہاتھ تھاما۔ ہاں، اب کوئی ہمیں الگ نہیں کر سکتا۔ اور یہی وہ وعدہ تھا جو اس بار سچ لگ رہا تھا۔ لیکن ہر کہانی اتنی آسان نہیں ہوتی۔ اسی لمحے ڈاکٹر تیزی سے اندر آئے، چہرہ سنجیدہ تھا۔ ہمیں ابھی فوراً ایک بڑا فیصلہ کرنا ہوگا۔
زید گھبرا گیا. کیا ہوا؟ ڈاکٹر نے سیدھا کہا. عائشہ کو بچانے کے لیے ایک فوری سرجری کرنی ہوگی. تو کریں نا، زید نے فوراً کہا. کچھ دیر خاموشی رہی. پھر ڈاکٹر کی آواز مزید سنجیدہ ہو گئی. مسئلہ یہ ہے کہ اس کی سرجری کے لیے ایک خاص ڈونر چاہیے. زید کا دل زور سے دھڑکا اور وہ ڈونر. چند لمحوں کی خاموشی آئی. صرف آپ ہو سکتے ہیں. زید کی آنکھیں پھیل گئیں. میں. اور یہی وہ لمحہ تھا کہ جہاں محبت ایک نئے امتحان میں داخل ہونے والی تھی. کیا زید اپنی جان خطرے میں ڈال کر عائشہ کو بچائے گا، یا قسمت ایک بار پھر ان دونوں کو جدا کر دے گی؟ میں. زید کے ہونٹ خشک ہو گئے. آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ ڈاکٹر نے سنجیدگی سے کہا. عائشہ کی حالت بہت نازک ہے. اس کے جسم کو فوری ڈونر کی ضرورت ہے. اور میں صرف آپ کا آیا ہے. زاہد کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی. اگر میں. اس کی آواز لڑکھڑا گئی. اگر آپ نے ہاں نہ کی تو ہم انہیں نہیں بچا سکیں گے. اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں فیصلہ زندگی اور موت کے درمیان کھڑا تھا. زین نے فوراً عائشہ کی طرف دیکھا. وہ کمزور سی آنکھیں کھولے اسے دیکھ رہی تھی. نہیں، عائشہ نے بمشکل کہا، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گی. زید اس کے قریب آیا. پاگل ہو تم؟ اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا. میں تمہیں کھو نہیں سکتا. عائشہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. اور میں تمہیں. اس کی آواز رک گئی. اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں محبت اپنے عروج پر تھی. فیصلہ جلد کرنا ہوگا، ڈاکٹر نے کہا. زین نے آنکھیں بند کر لی. چل ہمیں پھر صرف. مگر وہ پورے لمحے پوری زندگی کے برابر تھے. میں تیار ہوں، اس نے آنکھیں کھول کر کہا. سارا چونک گئی. زید تم پاگل ہو گئے ہو شاید، اس نے ہلکی سی ہنسی کے ساتھ کہا. مگر یہ پاگل پن ہی میری محبت ہے. اور یہی وہ جملہ تھا جس نے سب کچھ خاموش کر دیا. تمہیں اندازہ بھی ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ سارا کی آواز کانپ رہی تھی. ہاں، زید نے سکون سے کہا. اگر میری زندگی کی قیمت پر عائشہ بچ سکتی ہے تو مجھے یہ سودا منظور ہے. سارا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں نے تمہیں ہمیشہ غلط سمجھا. زید نے سر ہلایا. نہیں، تم نے ویسا ہی دیکھا جو تمہیں دکھایا گیا. عائشہ نے کمزور ہاتھ سے اس کا ہاتھ پکڑا. زید مت کرو. اس کی آواز بمشکل سنائی دے رہی تھی. مجھے تمہارے بغیر نہیں جینا. زید جھک گیا. اور مجھے تمہیں کھونے کا خوف برداشت نہیں، اس نے آہستہ سے کہا. اگر آج میں پیچھے ہٹ گیا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر سکوں گا. اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں اس نے اپنی قسمت خود لکھ دی. ہمیں ابھی لے جانا ہوگا، ڈاکٹر نے کہا. نرسز آگے بڑھی. زید نے آخری بار عائشہ کو دیکھا. تم نے ہمیشہ کہا تھا نا کہ میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، اس نے مسکرا کر کہا. دیکھو آج بھی تم نہیں جا رہا. عائشہ کے آنسو رک نہیں رہے تھے. زید. اس نے آخری بار اس کا نام لیا. اور یہی وہ لمحہ تھا جو دونوں کی روح میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو گیا. آپریشن تھیٹر کے باہر دروازے بند ہو گئے. باہر صرف خاموشی رہ گئی. سارا کرسی پر بیٹھ گئی، سر ہاتھوں میں تھام کر. یا اللہ یہ سب ختم کر دے. اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی اور پہلی بار اسے اپنی غلطیوں کا احساس ہو رہا تھا. گھنٹے گزر گئے. ہر لمحہ صدیوں جیسا لگ رہا تھا. آخر کار دروازہ کھلا. ڈاکٹر باہر آئے. سارا فوراً کھڑی ہو گئی. ڈاکٹر. اس کی آواز کانپ رہی تھی. آپریشن کامیاب رہا. یہ سن کر اس نے سکھ کا سانس لیا. اور زید. ڈاکٹر چند لمحے خاموش رہے. اور یہی خاموشی سب کچھ بتا رہی تھی. وہ ابھی بے ہوش ہیں، ڈاکٹر نے آہستہ سے کہا. ان کی حالت نازک ہے. سارا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. پلیز انہیں بچا لیں. اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں ہر دعا صرف ایک نام کے لیے تھی. کچھ دیر بعد عائشہ کو ہوش آیا. زید نے فوراً پوچھا. نرس نے آہستہ سے کہا. وہ ابھی ICU میں ہے. عائشہ کی آنکھوں میں خوف آ گیا. مجھے ان کے پاس لے جائیں. آپ ابھی نہیں جا سکتی. مگر وہ ضد کرنے لگی. مجھے جانا ہے. اور یہی ضد اس کی محبت کی گواہی تھی. چند گھنٹوں بعد اسے ویل چیئر پر زید کے پاس لے جایا گیا. وہ خاموش لیٹا تھا، آنکھیں بند، سانسیں مدھم. زید. عائشہ کی آواز ہلکی سی ٹوٹ گئی. وہ اس کے قریب آئی، ہاتھ پکڑا. آنکھیں کھولو، میں ٹھیک ہوں. دیکھو. اس کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے.
तुम ने वादा किया था, इसने रोते हुए कहा। तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। कमरे में सिर्फ इसकी सिसकियां गूंज रही थी। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। इसने इसका हाथ पकड़कर अपने चेहरे से लगा लिया। और यही वो लम्हा था जहां मोहब्बत अपनी आखिरी हद पर थी। एक लम्हा, दो लम्हे, जैद की उंगली हल्की सी हिली। आयशा ने फौरन सर उठाया। जैद, इसकी सांस रुक गई। जैद, आंखें खोलो, इसने बेचैनी से कहा। जैद की पलकें आहिस्ता आहिस्ता हिलने लगी। इसने मुश्किल से आंखें खोली। सब कुछ धुंधला सा था। फिर इसकी नजर आयशा पर पड़ी। तुम ठीक हो? इसने बामुश्किल कहा। आयशा हंस दी आंसुओं के साथ। हाँ, मैं ठीक हूँ क्योंकि तुम ठीक हो। और यही वो लम्हा था जहाँ जिंदगी ने एक बार फिर जीत ली। जैन ने कमजोर सी मुस्कुराहट दी। मैंने कहा था ना, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। आयशा ने सर हिलाया। और मैंने कहा था, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। दोनों की आंखों में एक ही एहसास था, मोहब्बत। लेकिन हर कहानी का अंजाम इतना आसान नहीं होता। इसी लम्हे दरवाजा आहिस्ता से खुला। सारा अंदर आ गई। चेहरा जर्द, आंखों में खौफ। जैद, इसकी आवाज कांप रही थी। हम एक नई मुश्किल में फंस गए हैं। जैद ने हैरत से देखा। क्या हुआ? सारा ने बामुश्किल कहा। मेरा बाप जेल से बाहर आ गया है। कमरे में सन्नाटा छा गया। जैद की आंखों में गुस्सा वापस आ गया। और इस बार सारा की आवाज टूट गई। वो पहले से ज्यादा खतरनाक हैं। और यही वो लम्हा था जब जहाँ पे मोहब्बत को एक बार फिर इम्तिहान देना। वो जेल से बाहर आ गए हैं। सारा की आवाज कांप रही थी, जैसे हर लफ्ज के साथ खौफ भी बाहर आ रहा हो। जाद की आंखों में फौरन गुस्सा आ गया। इस बार वो क्या चाहता है? इसने दांत बेचकर बोला। सारा ने नजरें झुका ली। बदला अभी खत्म नहीं हुआ। कमरे में एक अजीब सी खामोशी फैल गई। और यही खामोशी आने वाले तूफान का इशारा थी। आयशा ने कमजोर लहजे में कहा। अब क्या होगा जैद? जैद फौरन इसके करीब आया। कुछ नहीं होगा जब तक मैं हूँ। इसने इसका हाथ मजबूती से थाम लिया। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, आयशा ने धीरे से कहा। मगर वो आदमी, वो कुछ भी नहीं कर सकता। जैद की नजरें सख्त हो गई। इस बार वो अकेला नहीं होगा, और ना ही मैं। तुम क्या करने वाले हो? सारा ने परेशानी से पूछा। जैद ने सीधा जवाब दिया। हम भागेंगे नहीं, मुकाबला करेंगे। सारा चौंक गई। तुम नहीं जानते वो कितना ताकतवर है, और वो ये नहीं जानता कि मैं अब कितना बदल चुका हूँ। जैद के लहजे में एक अजीब सा एतमाद था, और यही एतमाद कहानी को एक नए मोड़ पर ले जा रहा था। इसी लम्हे जाद का फोन बजा। स्क्रीन पर अनजान नंबर था। हेलो। दूसरी तरफ से एक मायूस मगर खतरनाक आवाज आई। लगता है तुमने मुझे याद करना शुरू कर दिया है। जैद के चेहरे का रंग बदल गया। तुम? हाँ, मैं, इसने हंसते हुए कहा। मैंने कहा था ना, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। तुम क्या चाहते हो? जैद ने गुस्से से कहा। सीधी बात करो। दूसरी तरफ से आवाज संजीदा हो गई। तुम्हारी खुशियां, चंद लम्हों की खामोशी, मैं इन्हें एक एक करके छीन लूंगा। जैद ने मुट्ठी भींच ली। इस बार मैं तुम्हें कामयाब नहीं होने दूंगा। देखते हैं। कॉल कट गई। आयशा ने फौरन पूछा, कौन था? जैद ने सर पे छुपाने की कोशिश की, मगर फिर रुक गया। वो ही, इसने आहिस्ता से कहा। आयशा की आंखों में खौफ आ गया। वो वापस आ गया है। जैद ने सर हिलाया। और इस बार वो पहले से ज्यादा खतरनाक है। हम पुलिस के पास क्यों नहीं जाते? सारा ने मशवरा दिया। जैद ने नफी में सर हिलाया। वो इतना सीधा नहीं है। इसके पास सब कुछ कंट्रोल करने की ताकत है। तो फिर हम क्या करें? आयशा ने बेचैनी से पूछा। जैद ने गहरी सांस ली। हम इसके खेल को इसके खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। मतलब? सारा ने हैरत से पूछा। जैद ने आहिस्ता से कहा। इसे लगता है हम डरे हुए हैं, कमजोर हैं। इसने दोनों की तरफ देखा। मगर हम इसे गलत साबित करेंगे। और यही वो लम्हा था जहाँ एक नया प्लान जन्म ले रहा था। रात गहरी हो चुकी थी। अस्पताल के कमरे में हल्की रोशनी थी।
عائشہ سو رہی تھی، زید کھڑکی کے پاس کھڑا تھا۔ میں تمہیں دوبارہ تکلیف نہیں ہونے دوں گا، اس نے آہستہ سے کہا، چاہے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ اور یہی وہ وعدہ اس کی سب سے بڑی طاقت بننے والا تھا۔ اچانک دروازہ آہستہ سے کھلا۔ زید فوراً پلٹا۔ کون؟ ایک سائے نے اندر قدم رکھا۔ چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ تم؟ زید کی آنکھیں سکڑ گئی۔ وہ شخص آہستہ آہستہ روشنی میں آیا اور زید کا دل ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ یہ ممکن نہیں۔ سارا بھی چونک گئی۔ یہ یہاں کیسے؟ وہ شخص ہنسا۔ تم لوگ مجھے اتنی آسانی سے بھول گئے۔ زید نے سر ہلایا۔ تو تم مر چکے تھے؟ نہیں، اس نے مسکرا کر کہا، میں صرف چھپا ہوا تھا۔ عائشہ کی آنکھ کھل گئی۔ یہ کون ہے؟ زید کے ہونٹ خشک ہو گئے۔ یہ میرا بھائی ہے۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ اور زید کی آواز کانپ گئی۔ یہی اس سب کے پیچھے اصل دماغ ہے۔ وہ شخص آہستہ سے آگے بڑھا۔ آخر تم نے پہچان ہی لیا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سا جنون تھا۔ میں نے کہا تھا نا، تمہاری زندگی کو جہنم بنا دوں گا۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں کہانی نے سب سے بڑا موڑ لیا۔ تم نے اپنے ہی بھائی کے ساتھ یہ کیا کیا؟ زید کی آواز میں درد تھا۔ وہ ہنسا، کھلکھلا کے ہنسا۔ خون کے رشتے سب سے آسانی سے ٹوٹتے ہیں، عائشہ نے ڈرتے ہوئے کہا۔ تم چاہتے کیا ہو؟ اور اس کے قریب جھکا۔ زید کا غصہ بھڑک اٹھا۔ اسے ہاتھ لگانے کی کوشش بھی مت کرنا۔ وہ مسکرایا۔ اب کھیل شروع ہوا ہے۔ اسی لمحے ہسپتال کی لائٹس اچانک بند ہو گئی۔ ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ عائشہ کی چیخ گونجی اور وہ اسی چیخ میں زید کو پکار رہی تھی۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں سب کچھ خطرے میں آ گیا۔ اندھیرا ہر طرف پھیل چکا تھا۔ صرف ہسپتال کی ایمرجنسی لائٹس ٹمٹما رہی تھی۔ عائشہ زید کی آواز کمرے میں گونج رہی تھی۔ جواب نہیں آیا۔ یہ سب تمہارا کھیل ہے۔ اس نے غصے سے اپنے بھائی کی طرف دیکھا جو اندھیرے میں بھی پرسکون کھڑا تھا۔ کھیل ابھی شروع ہوا ہے زید، اس نے دھیمی آواز میں کہا، اور یہی آواز زید کے دل میں خوف پیدا کر گئی۔ تم نے لائٹس کیوں بند کی؟ سارا نے گھبرا کر پوچھا۔ وہ ہنسا، تاکہ سچ چھپ جائے۔ زید نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ اگر تم اسے کچھ کیا تو؟ اس نے جملہ ادھورا چھوڑا۔ اگر دھمکی واضح تھی تو کیا کرو گے؟ اس کے بھائی نے طنزیہ انداز میں کہا۔ تم ہمیشہ کمزور رہے ہو۔ اور یہ جملہ زید کے اندر آگ لگا گیا۔ اسی لمحے عائشہ کی کمزور آواز آئی، زید! وہ فوراً اس کی طرف بھاگا۔ میں یہاں ہوں۔ اس نے اندھیرے میں اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ مت ڈرو، عائشہ نے کانپتی آواز میں کہا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، کچھ غلط ہونے والا ہے۔ زید نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما۔ جب تک میں ہوں کچھ غلط نہیں ہوگا۔ مگر اندر ہی اندر وہ جانتا تھا کہ خطرہ بہت قریب ہے۔ کتنا خوبصورت سین ہے۔ اس کے بھائی کی آواز آئی، محبت، قربانی اور بے بسی۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ زید نے غصے سے کہا، تمہیں اس سب سے کیا ملے گا؟ وہ آہستہ آہستہ روشنی کے قریب آیا۔ بدلا ایک لفظ اور کمرہ مزید ٹھنڈا ہو گیا۔ تم نے میرا سب کچھ چھینا تھا، اس نے زید کو گھورتے ہوئے کہا۔ اب میں تم سے تمہاری سب سے قیمتی چیز چھینوں گا۔ زید کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ چیز تمہیں نہیں ملے گی، اس نے فوراً جواب دیا۔ ہسپتال کی سیکیورٹی حرکت میں آ گئی۔ کوئی اندر گھس آیا ہے، آواز گونجی۔ سارا نے جلدی سے کہا، ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا۔
مگر زید اپنی جگہ سے نہیں ہلا۔ میں اسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ اس نے عائشہ کی طرف دیکھا۔ میں کہیں نہیں جا رہا۔ تمہاری یہی ضد تمہیں ختم کر دے گی، اس کے بھائی نے آہستہ سے کہا، اور تمہاری یہی نفرت تمہیں۔ زید نے جملہ کاٹ دیا۔ مجھے کچھ نہیں کرے گی، اور اس کی آنکھوں میں اب خوف نہیں تھا، صرف فیصلہ تھا۔ اچانک سے دروازے زور سے بند ہو گئے، باہر سے لاک ہو چکے تھے۔ اب تم سب میرے ساتھ ہو، اس کی آواز گونجی۔ سارا چیخی، یہ پاگل پن ہے۔ زید نے فوراً عائشہ کو اپنے قریب کیا۔ آنکھیں بند رکھو، اس نے دھیرے سے کہا۔ میں ہوں نا؟ اندھیرے میں قدموں کی آواز گونجنے لگی، کوئی ان کے قریب آ رہا تھا۔ زید، عائشہ کی آواز کانپ رہی تھی۔ میں یہاں ہوں، اس نے اس کے کان کے قریب کہا، اور پھر اچانک ایک زوردار آواز آئی، شیشہ ٹوٹنے کی آواز۔ وہ باہر سے داخل ہو رہے تھے۔ سارا چیخی۔ زید نے فوراً اپنے بھائی کی طرف دیکھا۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ وہ مسکرایا۔ میں نے تو صرف کھیل کو تیز کیا ہے، اور اسی لمحے دھواں پھیلنے لگا۔ ہمیں اب نکلنا ہوگا، زید نے فیصلہ کیا۔ اس نے عائشہ کو اٹھایا۔ مجھے چھوڑو نہیں، اس نے دھیرے سے کہا، کبھی نہیں۔ زید نے جواب دیا اور اندھیرے میں رستہ تلاش کرنے لگا۔ سارا بھی اس کے پیچھے تھی، لیکن پیچھے سے آواز آئی، تم بھاگ نہیں سکتے۔ زید رک گیا۔ کھیل ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ اسی سب میں اور پھر اچانک ایک فائر کی آواز گونجی۔ زید! عائشہ چیخی۔ زید کے کندھے پر جھٹکا لگا۔ نہیں، وہ لڑکھڑا گیا اور زمین پر گر گیا۔ زید! عائشہ کی چیخ پورے ہسپتال میں گونج گئی۔ سارا نے گھبرا کر کہا، اسے گولی لگی ہے۔ اندھیرے میں اس کے بھائی کی ہنسی گونجی۔ میں نے کہا تھا نا، یہ کھیل تمہارے بس کا نہیں۔ عائشہ روتے ہوئے زید کے پاس گھٹنے ٹیک گئی۔ آنکھیں کھولو پلیز۔ زید کی سانسیں کمزور ہونے لگی تھی۔ میں ہار نہیں سکتا، اس نے بامشکل کہا، اور اسی لمحے اس کے بھائی کی آواز آئی، اب دیکھتے ہیں محبت جیتتی ہے یا بدلہ۔ اور کمرہ پھر خاموش ہو گیا۔ زید! عائشہ کی چیخ ہسپتال کی دیواروں سے ٹکرا رہی تھی۔ وہ اس کے پاس گھٹنے ٹیکے بیٹھی تھی، اس کے کندھے سے خون بہہ رہا تھا۔ آنکھیں کھولو پلیز، اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی۔ سارا بے بسی سے کھڑی تھی، جبکہ باہر قدموں کی آوازیں تیز ہو رہی تھی، اور اندھیرے میں زید کا بھائی آہستہ آہستہ قریب آ رہا تھا، جیسے اس سب کا مزہ لے رہا ہو۔ یہ سب تم نے کیا؟ عائشہ نے روتے ہوئے اس کی طرف دیکھا اور مسکرایا۔ میں نے صرف سچ دکھایا ہے، اس نے سرد لہجے میں کہا۔ سچ؟ عائشہ چیخی۔ یہ سچ نہیں، ظلم ہے۔ اس نے زید کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ یہ صرف میرا بدلہ ہے، اس نے سکون سے جواب دیا، اور یہی سکون سب سے زیادہ خوفناک تھا۔ زید کی سانسیں مدھم ہو رہی تھی۔ عائشہ! اس کے ہونٹوں سے بامشکل آواز نکلی۔ میں یہاں ہوں۔ عائشہ نے فوراً اس کا ہاتھ تھاما۔ تم مجھے چھوڑ نہیں سکتے، تم نے وعدہ کیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ زید نے ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ میں وعدے توڑنے والوں میں سے نہیں، اور یہی اس کی آخری ہمت تھی۔ سارا نے چیخ کر کہا، ہمیں اسے ہسپتال کے اندر لے جانا ہوگا، مگر رستہ بند تھا، باہر مسلح لوگ کھڑے تھے۔ زید کا بھائی ہم نے آہستہ سے بولا، اب کوئی نہیں جا سکتا۔ عائشہ نے غصے سے کہا، تم پاگل ہو گئے ہو؟ نہیں، وہ قریب آیا، میں صرف مکمل ہو گیا ہوں، اور یہی لفظ اس کی ذہنیت کو ظاہر کر رہا تھا۔ تم نے اپنے بھائی کو مارنے کی کوشش کی، عائشہ نے روتے ہوئے کہا۔ وہ ہنسا۔ میں نے اسے ختم نہیں کیا، میں نے اسے سچ دکھایا ہے۔ زید نے آنکھیں کھولی۔ بامشکل سچ، اس نے کمزور آواز میں کہا۔ اس کے بھائی نے جھک کر، سچ یہ ہے کہ تمہاری محبت ہمیشہ کمزور تھی۔ زید کے چہرے پر درد ابھرا، مگر آنکھوں میں اب بھی ضد تھی۔ تم غلط ہو، زید نے آہستہ سے کہا۔
محبت کبھی کمزور نہیں ہوتی۔ اس کی آواز کمزور مگر واضح تھی۔ عائشہ نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ تم ٹھیک ہو جاؤ گے، وہ روتے ہوئے بولی۔ زید نے اسے دیکھا۔ اگر میں نہ بچ سکا، اس نے رکتے ہوئے کہا، تو وعدہ کرو تم جیو گی۔ عائشہ نے فوراً سر ہلا دیا۔ نہیں، میں تمہارے بغیر نہیں جی سکتی۔ اور یہی سچ دونوں کے درمیان کھڑا تھا۔ اچانک باہر سے گولیوں کی آوازیں آنے لگی۔ سیکیورٹی فورسز پہنچ چکی تھی۔ ہمیں اب یہاں سے نکلنا ہوگا، سارا نے جلدی سے کہا، مگر زید کی حالت بگڑ رہی تھی۔ زید پلیز، عائشہ نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا، آنکھیں مت بند کرنا۔ زید نے دھیرے سے کہا، اگر میں آنکھیں بند کر لوں تو تم مجھے یاد رکھو گی نا؟ عائشہ نے روتے ہوئے کہا، تم پاگل ہو؟ ہاں، وہ ہلکا سا مسکرایا، تمہارے لیے۔ اور یہی اس کی آخری مسکراہٹ تھی۔ باہر دھماکے کی آواز آئی، دروازہ ٹوٹ گیا، پولیس اندر داخل ہوئی۔ سب لوگ نیچے ہو جائیں، آواز گونجی۔ زید کا بھائی پیچھے ہٹ گیا، مگر اس کی آنکھوں میں اب بھی نفرت تھی۔ یہ ختم نہیں ہوا، اس نے چیخ کر کہا، اور پھر ہجوم میں غائب ہو گیا۔ سارا چیخی، وہ بھاگ گیا، مگر کسی نے جواب نہیں دیا۔ سب کی نظریں زید پر تھی، جو اب بے ہوش ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر جلدی! عائشہ کی چیخ گونج رہی تھی۔ نرسز فوراً اسے اسٹریچر پر ڈالنے لگی۔ میں بھی ساتھ جاؤں گی، وہ ضد کر رہی تھی، مگر اسے روک لیا گیا۔ آپ کو ابھی آرام کی ضرورت ہے، مگر وہ روتی رہی، وہ میرا سب کچھ ہے۔ ہسپتال کے کوریڈور میں اسٹریچر جلدی تیزی سے جا رہا تھا۔ عائشہ پیچھے دوڑ رہی تھی۔ زید، مجھے چھوڑ کر مت جانا، اس کی آواز بار بار گونج رہی تھی۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں سب کچھ خاموش ہو رہا تھا۔ آپریشن تھیٹر کے دروازے بند ہو گئے، باہر صرف خاموشی رہ گئی۔ سارا کرسی پہ بیٹھ گئی، آنکھوں میں آنسو تھے۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا، وہ آہستہ سے بولی۔ عائشہ نے اسے دیکھا۔ نہیں، اس نے کمزور آواز میں کہا، یہ اس کے بھائی کی نفرت کی وجہ سے ہوا۔ گھنٹے گزرنے لگے، ہر لمحہ صدیوں جیسا تھا۔ آخر کار ڈاکٹر باہر آئے۔ آپریشن جاری ہے، انہوں نے کہا، لیکن حالت ابھی بھی خطرناک ہے۔ عائشہ کی ٹانگیں کانپ گئی۔ میں اسے کھو نہیں سکتی، وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ اسی لمحے اندر سے بیپ کی آواز تیز ہو گئی۔ ڈاکٹر فوراً اندر بھاگے۔ ہم اسے کھو رہے ہیں، آواز گونجی، اور باہر عائشہ کی دنیا رک گئی۔ نہیں، اس نے چیخ کر کہا، وہ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں محبت ایک آخری جنگ لڑ رہی تھی۔ دروازہ آہستہ سے کھلا، ڈاکٹر باہر آئے۔ چہرہ سنجیدہ تھا، خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ہم نے اسے بچا لیا ہے۔ ایک لمحہ سب ساکت، پھر عائشہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، لیکن ڈاکٹر نے کہا، اور یہی لیکن سب کچھ بدلنے والا تھا۔ اس کی یادداشت، خاموشی جزوی طور پر چلی گئی ہے۔ عائشہ کی دنیا ایک بار پھر ٹوٹ گئی۔ وہ آگے بڑھی۔ زید، مجھے پہچانو، اس نے روتے ہوئے کہا۔ زید نے اسے خالی نظروں سے دیکھا اور آہستہ سے کہا، آپ کون ہیں؟ اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں محبت دوبارہ امتحان میں ڈال دی گئی تھی۔ آپ کون ہیں؟ زید کی خالی نظروں سے جیسے عائشہ کے وجود کو توڑ دیا۔ اس کے ہونٹ کانپ گئے۔ زید، میں ہوں عائشہ، اس نے بامشکل کہا، جیسے ہر لفظ کے ساتھ سانس ٹوٹ رہی ہو۔ زید نے پیشانی سکڑی، جیسے کچھ یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ عائشہ، اس نے آہستہ سے دہرایا، مگر اگلے ہی لمحے سر ہلا دیا۔ مجھے یاد نہیں۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں محبت دوبارہ بکھر گئی۔ عائشہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یہ ممکن نہیں، وہ پیچھے ہٹی۔ تم مجھے کیسے بھول سکتے ہو؟ زید نے بے بسی سے کہا، میں جھوٹ نہیں بول رہا، مجھے واقعی کچھ یاد نہیں۔ اس کے آواز میں سچ تھا، مگر یہی سچ سب سے زیادہ تکلیف دہ تھا۔ سارا نے آہستہ سے کہا، ڈاکٹر نے کہا تھا یادداشت جزوی جا سکتی ہے، مگر یہ جزوی عائشہ کے لیے مکمل تباہی تھا۔ تمہیں کچھ بھی یاد نہیں؟ عائشہ نے آخری امید کے ساتھ پوچھا۔
ज़ैन ने आंखें बंद की जैसे ज़हन पर ज़ोर डाल रहा हो। हाँ, मुझे बस इतना याद है कि मैं किसी से बहुत मोहब्बत करता था। इसके अल्फाज रुक गए। आयशा के दिल में उम्मीद जागी। हाँ, वो मैं हूँ, इसने फौरन कहा। ज़ैन ने इसकी तरफ देखा, कुछ लम्हे जैसे पहचानने की कोशिश कर रहा हो, मगर फिर नजरें झुका ली। शायद, मगर मैं यकीन से नहीं कह सकता। और यही वो जवाब था जिसने आयशा को खामोश कर दिया। कोई बात नहीं, आयशा ने आंसू पूछे खुद को संभालते हुए कहा, मैं तुम्हें सब याद दिला दूंगी। इसकी आवाज में दर्द था मगर हिम्मत भी थी। जैन ने इसे हैरत से देखा। कैसे? आयशा हल्की सी मुस्कुराई। जैसे हमने पहली बार मोहब्बत की थी वैसे ही दोबारा करेंगे। और यही वो लम्हा था जहां कहानी ने नया सफर शुरू किया। सारा ने एक तरफ होकर गहरी सांस ली। ये आसान नहीं होगा, इसने आहिस्ता से कहा। आयशा ने सर हिलाया। मोहब्बत कभी आसान नहीं होती। इसने जैद की तरफ देखा, मगर सच्ची हो तो हार नहीं मानती। और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत थी। कुछ दिन गुजर गए। जैद की तबीयत बेहतर हो रही थी, मगर याददाश्त अभी भी धुंधली थी। आयशा जोर से रोज इसके पास आती, छोटी छोटी बातें याद दिलाने की कोशिश करती। याद है तुम्हें बारिश पसंद थी? वो मुस्कुरा कर कहती। जैद हैरत से देखता। और तुम हमेशा मुझे जबरदस्ती बारिश में ले जाती थी, वो खुद ही जवाब देती। जैद हल्का सा मुस्कुराता। अच्छा, हाँ, वो आहिस्ता से कहती, क्योंकि तुम्हें डराना मुझे अच्छा लगता था। और यही छोटे लम्हे उम्मीद बन रहे थे। एक दिन आयशा ने इसका हाथ पकड़ा। आंखें बंद करो, जैन ने हैरत से कहा। क्यों? बस करो, इसने जिद की। जैन ने आंखें बंद कर ली। आयशा ने आहिस्ता से कहा, अब याद करने की कोशिश करो। हम एक पार्क में हैं, तुम मेरा हाथ पकड़े हुए हो। जैद के चेहरे पर हल्की सी तब्दीली आई। पार्क? इसने आहिस्ता से कहा। आयशा की सांस रुक गई। हाँ, याद आया? जैद ने आंखें खोली। मुझे कुछ धुंधला सा महसूस हुआ। और यही वो लम्हा था जहां उम्मीद ने दोबारा जन्म लिया। देखा, आयशा खुशी से बोली, तुम्हें याद आ सकता है। जैन ने इसे देखा, इसकी खुशी को महसूस किया। तुम वाकई खास हो, इसने आहिस्ता से कहा। आयशा की आंखों में आंसू आ गए। हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारी हूँ। और यही जुमला इसके दिल की आवाज था। लेकिन हर कहानी में सुकून ज्यादा देर नहीं रहता। इसी लम्हे सारा तेजी से अंदर आई। आयशा, हमें बात करनी है। इसकी आवाज में घबराहट थी। क्या हुआ? आयशा ने फौरन पूछा। सारा ने जैद की तरफ देखा, फिर आहिस्ता से कहा, वो वापस आ गया है। कमरे में सन्नाटा छा गया। कौन? जैन ने पूछा। आयशा का चेहरा सख्त हो गया। तुम्हारा भाई, इसने आहिस्ता से कहा। जैद की आंखों में उलझन आ गई। मेरा भाई? हाँ, सारा ने कहा, और इस बार वो पहले से ज्यादा खतरनाक है। जैन ने माथा पकड़ लिया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इसकी आवाज बेबस थी। आयशा इसके करीब आई। कोई बात नहीं, मैं हूं ना। इसने इसका हाथ थामा। हम साथ हैं। जैन ने इसे देखा। इसके लफ्जों में एक अजीब सा सुकून था। मुझे नहीं पता क्यों, मगर तुम्हारे साथ मुझे महफूज महसूस होता है। और यही वो एहसास था जो मोहब्बत की बुनियाद होता है। हमें जल्दी कुछ करना होगा, सारा ने कहा। इस बार वो सीधा हमला करेगा। आयशा ने गहरी सांस ली। तो हम तैयार रहेंगे। जैन ने हैरत से इसे देखा। तुम डर नहीं रही? आयशा ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा। डर रही हूँ, मगर तुम्हारे साथ हूँ। और यही जुमला इसकी असल ताकत था। इसी लम्हे जैद का फोन बजा। स्क्रीन पर एक नंबर चमक रहा था जो इसने कभी नहीं देखा था। भाई? जैद के हाथ कांप गए। ये कैसे? आयशा ने घबरा के कहा। फोन मत उठाओ। मगर जैद ने कॉल रिसीव कर ली। दूसरी तरफ से हंसी गूंजी, जोरदार हंसी। ओह, तो तुम आखिर जिंदा हो। जैद की सांस रुक गई। तुम कौन हो? वो हंसा। मैं वो हूँ जिसे तुम कभी भूल नहीं सकते। चंद लम्हों की खामोशी रही। फिर इसने कहा, और अब?
तुम्हारी याददाश्त वापस लाने का वक्त आ गया है। जैद की आंखें फैल गईं। क्या मतलब? कुछ देर कोई नहीं बोलता, फिर कॉल कट गई। कमरे में सन्नाटा छा गया। आयशा ने खौफ से जैद को देखा। ये क्या करने वाले हो? हैरानी से पूछती है। और यही वो लम्हा था शायद, जहाँ सब कुछ एक बार फिर बदलने वाला था। तुम वहां नहीं जाओगे। आयशा की आवाज में खौफ साफ था, मगर जैद की आंखों में अब सिर्फ फैसला था। मुझे जाना होगा, इसने आहिस्ता मगर मजबूत लहजे में कहा। ये सब खत्म करने का वक्त आ गया है। आयशा ने इसका हाथ पकड़ लिया। अगर ये जाल हुआ तो? जैद ने हल्की सी मुस्कुराहट दी। तो मैं इस जाल को तोड़ दूंगा। सारा ने बेचैनी से कहा। वो तुम्हें अकेला चाहता है। हमें भी साथ जाना होगा। जैद ने सर हिलाया। नहीं, ये मेरा मुकाबला है। और यही वो लम्हा था जहां इसने सब कुछ दांव पर लगा दिया। रात के ठीक 11-12 बजे, वही पुराना पार्क जहां कभी मोहब्बत ने जन्म लिया था, आज वही जगह में जंग का मैदान बन चुकी थी। ठंडी हवा चल रही थी, दरख्तों के साए अजीब सा खौफ पैदा कर रहे थे। जैद आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा। मैं आ गया हूँ। इसकी आवाज खामोशी को चीरती हुई निकली। चंद लम्हे कुछ न हुआ, फिर अंधेरे से एक साया उभरा। मुझे पता था तुम आओगे। इसके भाई की आवाज गूंजी, और यही आवाज नफरत की अलामत थी। ये सब खत्म करो, जैन ने सीधा कहा। वो हंसा। इतनी जल्दी? खेल अभी बाकी है। इसने हाथ उठाया तो चारों तरफ से मुसला लोग निकल आए। जैन ने मुट्ठी बींच ली। तुम कभी नहीं बदलोगे। वो करीब आया। और तुम कभी नहीं सीखोगे। जैन ने गुस्से से कहा। मैं अब नहीं डरता। वो मुस्कुराया। डरना चाहिए, क्योंकि आज तुम अकेले हो। इसी लम्हे एक आवाज आई। नहीं, वो अकेला नहीं है। जैद चौंक गया। आयशा वो अंधेरे से बाहर आई। इसके साथ सारा भी थी। मैंने कहा था ना, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। आयशा ने इसका हाथ थाम लिया। जैद की आंखों में एक लम्हे के लिए नरमी आई। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। आयशा ने सर हिलाया। जहाँ तुम हो वही मेरी जगह है। और यही वो लम्हा था जहाँ मोहब्बत ने खौफ को शिकस्त दी। कितना खूबसूरत सीन है। इसके भाई ने तालियां बजाई। मगर अफसोस, इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। इसने इशारा किया और इसके आदमी आगे बढ़े। जैद फौरन आयशा के सामने आ गया। पीछे रहो, सारा ने घबरा कर कहा। हमें कुछ करना होगा। मगर हालात हाथ से निकले जा रहे थे। आज फैसला हो जाएगा। इसके भाई ने कहा। मोहब्बत जीतेगी या नफरत? मोहब्बत हमेशा जीतती है, जैद ने मजबूती से कहा। और यही जुमला फिजा में गूंज गया। अचानक फायरिंग की आवाज आई, मगर इस बार रुख बदल चुका था। पुलिस चारों तरफ से घेर चुकी थी। हथियार फेंक दो, आवाज गूंजी। इसके भाई के चेहरे पर पहली बार परेशानी आई। ये तुमने किया? इसने गुस्से से कहा। जैद ने सुकून से जवाब दिया। इस बार मैं तैयार था। चल लम्हों में सब कुछ बदल गया। इसके आदमी पकड़े गए। वो खुद भी घेरे में आ चुका था। ये खत्म नहीं हुआ, इसने आखिरी बार कहा। जैद इसके करीब आया। हाँ, आज सब खत्म हो गया। पुलिस इसे ले गई और इसके साथ ही बरसों का खौफ भी खत्म हो गया। खामोशी छा गई। पार्क में सिर्फ 3 लोग रह गए। जैद, आयशा और सारा। आयशा ने आहिस्ता से कहा। यह वाकई खत्म हो गया। जैद ने इसकी तरफ देखा। आंखों में सुकून था। हाँ, अब कोई हमें अलग नहीं कर सकता। आयशा की आंखों में आंसू आ गए, मगर इस बार ये खुशी के थे। तुमने वादा पूरा कर दिया, जैद ने मुस्कुराकर कहा। मैंने कहा था ना, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। वो दोनों एक दूसरे के करीब आ गए, मगर कहानी अभी मुकम्मल नहीं हुई थी। इसी लम्हे जैद का फोन बजा। एक अनजान नंबर। इसने कॉल उठाई। दूसरी तरफ मुकम्मल खामोशी थी। फिर एक मध्यम आवाज आई। खेल अभी खत्म नहीं हुआ। जैद के चेहरे का रंग बदल गया। तुम?
آواز ہنسی آگے سے۔ تم نے صرف ایک مہرہ ہٹایا ہے، چند لمحوں کی خاموشی۔ پھر کال کٹ گئی۔ عائشہ نے گھبرا کے پوچھا کون تھا؟ زید نے آہستہ سے کہا یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، اور یہی وہ لمحہ تھا شاید جہاں ایک نئی کہانی جنم لے رہی تھی۔ اگر کہانی پسند آ رہی ہے تو میرے ساتھ رہیے گا اور اس کا نیکسٹ پارٹ بالکل مس نہ کریے گا۔ شکریہ۔